سب سے بڑی دولت عزیزو پیسہ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، مہنگا مکان نہیں ہے، مہنگے کپڑے نہیں ہیں، سب سے بڑی دولت اطمینان قلب ہے۔ اور جو اطمینان کی دولت ہے نا، یعنی جو 10 لاکھ کی سیلری لے رہا ہو وہ بھی ٹیبلٹ کھا کے سو رہا ہو، اور جو ٹھیلا لگا کر آیا ہے اور 100 روپے بچا کے آیا ہے، اگر وہ چین سے سو رہا ہے تو سب سے بڑا پیسے والا تو وہ ہے۔ دولت مند تو وہ ہے کہ جو اطمینان کے ساتھ سوتا ہو، ورنہ کیا فائدہ اس دولت کا کہ جو نیند ہی اڑا دے، کیا فائدہ اس زمین کا جو نیند ہی اڑا دے۔ بعد میں بچوں کے بچے اور پوتا پوتی اور پڑپوتا پوتی جو ہے وہ عیش کریں گے، یہ جنہوں نے زمین بنائی تھی انہیں تو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ کیا فائدہ ہے اس زمینداری کا، کیا فائدہ ہے اس بڑے گھر کا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ عید کا دوسرا دن ہے، اور میرے مولا کا قول میں آپ کو ہدیہ کر کے ایک اور بات کی طرف توجہ چاہوں گا کہ روایت کہتی ہے کہ مولا علی عید کے دن، توجہ ہے، عید کے دن فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر علی مولا جب فقیروں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے تو رومال جس میں روٹی بندھی ہوئی تھی اسے کھولنے لگے تو ایک گرہ پہ دوسری گرہ، دوسری گرہ پہ تیسری گرہ، تو فقیروں کی توجہ بڑھی کہ نہ جانے کتنی قیمتی کوئی لذیذ غذا نکلے گی جو اتنا باندھا ہوا ہے علی نے اس کو۔ تو جب اسے کھولا تو اس میں سوکھی روٹی، جو کی سوکھی روٹی۔ تو ایک فقیر نے کہا یا علی اس میں تو جو کی سوکھی روٹی نکلی ہے، آپ نے اس کو اتنا باندھا کیوں تھا؟ فرمانے لگے میں اس کو اتنا زیادہ باندھتا ہوں کیونکہ حسنین اس پہ روغن لگا دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ حسنین اس پہ مکھن لگا دیں، روغن لگا دیں، میں خشک کھانا چاہتا ہوں۔ تو اب ایک فقیر نے سوال کیا، فرمایا، اس فقیر نے کہا مولا سے افی یوم العید تاکلو خبزا خشنا، آپ عید کے دن بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ تو مولا علی کا جواب سنیں۔ یہ تو سوال ہوا فقیر کا کہ آپ عید کے دن بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، آج بھی کوئی روغن والی کھانا نہیں کھا رہے، آپ آج بھی لذیذ کھانا نہیں کھا رہے؟ حضرت نے فرمایا الیوم لنا عید، آج ہماری عید کا دن ہے، وغدن لنا عید، کل بھی ہمارا دن عید کا ہے، وکل یوم لا توصلہ وہو لنا عید، اور ہر وہ دن جس دن امت گناہ نہ کرے ہم اہل بیت عید ہے۔ میں ترجمہ جو کر رہا ہوں ذمہ داری سے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و اب میں چونکہ علماء کرام تشریف فرمائے تو یہ ان سے ذرا توجہ چاہوں گا۔ لا توصلہ، جس دن گناہ اللہ کا نہ ہو، وہو لنا عید، یہ نہیں فرما رہے معاذ اللہ کہ جس دن ہم گناہ نہ کریں تو معصوم ہے، اور اس میں فرما بھی نہیں رہے، فرما رہے جس دن اللہ کا گناہ نہ ہو، یعنی جس دن زمین گناہوں سے پاک ہو جائے ہم اہل بیت کی عید کریں۔ ٹارگٹ دے دیا نا مولا علی نے اپنا، مقصد زندگی علی مولا نے اپنا بتا دیا، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے، جس دن زمین پر گناہ نہ ہو، جس دن لوگ گناہ نہ کریں، وہ دن ہم اہل بیت کی عید کا دن۔ تو کم سے کم ہمیں پیغام یہ ہے کہ جس دن تم گناہ نہ کرو اس دن خوشی مناؤ کہ آج تمہاری عید کا دن۔ تھک گئے آپ، نصیحت بھی ایسی سنیے نا بھائی، اس لیے کہ عید کا دن گزرا ہے، اور خاص طور پر اہل بیت کے چاہنے والے اور کربلا والوں کے ماننے والے عید کی نماز پڑھتے ہیں، اجلے کپڑے پہنتے ہیں، عید گلے ملتے ہیں، اور پھر زیارت وارثہ میں حسین پہ ماتم کرتے ہیں، امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں۔ تو عید کا دن یعنی جس دن اللہ کی بارگاہ میں کوئی معصیت نہ ہو، وہ عید کا دن ہے۔ بات آگے بڑھی، دیکھیے سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز ناپسند ہے، اب بھائی میں آگے ہوں اب تو آپ کو سنا کے بھیجوں گا، اور بعض دوستوں کو تو باہر جانے کا رستہ بھی نہیں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ سن لیں میری بات۔ عزیزو سب سے زیادہ اللہ کو جو چیز بری لگتی ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اور چاہوں گا آپ سے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ تکبر کون کرے گا؟ تکبر کون کر سکتا ہے؟ تکبر کس کا حق ہے؟ تکبر کون کرے؟ جس جیسا کوئی نہ ہو، سبحان اللہ، جس جیسا کوئی نہ ہو اسے تکبر کرنے کا حق ہے،
اور جس جیسا کوئی نہیں ہے اسے اللہ کہتے ہیں. لیسا کمثلہ شیء، جیسا کوئی ہے ہی نہیں. جب اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہر اعتبار سے اکیلا ہے، اس کا حق ہے کہ پھر وہ کہے اللہ اکبر. ہے کہ نہیں ہے نا؟ تکبر کون کرے؟ میں ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں. تکبر کون کرے؟ جس جیسا کوئی نہ ہو. تو جس جیسا کوئی نہ ہو وہی متکبر ہو سکتا ہے. تو علی جیسی کہ اس کو فاطمہ کہتے ہیں. مولا علی تکبر نہیں کریں گے، کیونکہ علی جیسا وجود، مولا علی جیسا وجود جناب زہرا کا وجود. شادی شدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی بیوی شوہر کے برابر، شوہر بیوی کے برابر نہیں ہے. میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ انبیاء کرام کی زوجائیں ان کے برابر نہیں تھی. قربان جائیں ہماری نسلیں، ہماری ساری کائنات جناب خدیجہ کی جوتیوں پر. مگر کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب خدیجہ اور نبی مکرم ایک جیسے تھے؟ نبی جیسے تو ان کی زوجہ نہیں تھی. دنیا میں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں ہے سوائے ایک جوڑے کی، اور وہ علی و بدود کا جوڑا. اللہ اکبر. سوائے جناب زہرا اور مولا علی کے دنیا میں کوئی جوڑا ہی نہیں بنا جو ایک جیسا ہو. ہر اعتبار سے دونوں کو اللہ نے برابر رکھا. علم میں جیسا علی، علم میں ایسی علی ایسی زہرا. شجاعت میں جیسے مولا علی، شجاعت میں ایسی جناب زہرا. غیرت میں جیسے علی، ایسے غیرت میں جناب زہرا. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ سخاوت میں جیسے علی، ایسے جناب زہرا. دروازے پر تو مسکین یتیم اسیر آیا تھا نا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مسکین آیا تھا، مساکین نہیں آئے. یتیم آیا تھا، یتامہ نہیں آئے. اسیر آیا تھا، اسرا نہیں آئے. ایک آیا تھا نا تو پنجتن ایک روٹی دے دیتے. بھائی تھوڑی گردن ہلاؤ، فضائل پڑھ رہا ہوں. بھائی ایک روٹی مانگنے آیا تھا ایک بندہ، مگر پانچوں نے روٹیاں دی. مانگنے والا ایک، دینے والے پانچ. عجب نہیں میں جناب زہرا سے کہوں بی بی ایک روٹی دے دیتے، آپ بھی افطار کر لیتے، وہ بھی کھا لیتا. تو عجب نہیں جناب زہرا کا جواب آئے، مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے فاطمہ کی روٹی چاہیے؟ مانگنے والے نے کب کہا تھا مجھے علی کی روٹی چاہیے؟ دروازے پر مانگنے آئے ہیں، جتنے رہتے ہیں سب عطا کریں گے. سخاوت میں سب ایک جیسے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. ایک اور بلند صلوات. بات آگے بڑھے. تکبر انسان 5 عید کا دن ہے، مہنگے مہنگے کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا اکڑ اکڑ کے چلنے کا دن ہے، ٹیڑھے ٹیڑھے چلنے کا دن ہے. بچے ان دنوں میں ذرا اچھل اچھل کے چلتے ہیں. موٹر سائیکل بھی ایک ویل پہ چلاتے ہیں. وجہ ہے لہذا یہ وائرس آنے کا دن ہے، بیکٹیریا آنے کا دن ہے. عید کا دن ہے نا، یہ خطرناک دن ہے. جہاں یہ خوشی کا دن ہے وہاں مستقبل خراب کرنے کا دن بھی ہے. اس لیے میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں.